حضرت محمد جی کی جیونی سے کہ ان کے سامنے یہ ایسی اس اللہ اکبر مان کا اس قرآن شریف کے گیان داتا کی دی ہوئی بھکتی کو کرتے کرتے 3 پتر تھے، تینوں مرتبہ کو پراپت ہوئے، اور سوئم ان کا انت کیسا ہوا آپ کے روبرو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عنایت اللہ سبحانی، یہ دیکھیے گا عنایت اللہ سبحانی، انوادک نسیم غازی فلاحی، مکرجی مکتبہ، اسلامی پبلشرز، نئی دلی۔ اسلامی جیونی حضرت محمد، SAW ہندی، اسلامی ساہتیہ ٹرسٹ پرکاشن 81 سروادھیکار پرکاش کا ادھین۔ نام مول کتاب محمد عربی اردو، پرکاشک ہیں مرکزی مکتبہ پبلشرز، D 307 دعوت نگر، ابو الفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دلی۔ دوربھاش اتنے فیکس نمبر اتنے، اور مدرک ہیں HS آف سیٹ پرنٹر دلی، مدرک۔ دیکھیے گا پرسٹ 64 پہ 64 پہ۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور خوشی کے دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ ان کی مرتیو ہوگی تینوں پتروں کی، قاسم، طیب اور طاہر کی، اور زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا۔ جب حضرت محمد جی ماں کے گربھ میں تھے تب تو پتا کی مرتیو ہو گئی تھی۔ جب یہ 5 برس کے ہوئے تو ماتا کی مرتیو ہوگی، 8 برس کے ہوئے تو دادا جی کی مرتیو ہوگی۔ ایک یعنی اناتھ کی طرح جیون ویتیت کیا۔ پھر 25 برس کی عمر میں ایک 40 برسیہ خدیجہ نامک استری، جو پہلے 2 بار ودوا ہو چکی تھی، اس سے وواہ ہوا۔ اس کے بعد اس خدیجہ جی سے ان کو 3 پتر اور 4 پتریاں پراپت ہوئی۔ تینوں پتر پتا کے سامنے مر گئے۔ بتا یا کوئی بھکتی ہے؟ تو پنیاتما داس کا ادیشیہ ہے کہ آپ کو سترک کر کے، اور پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوگی جن کا کتنا بھینکر دنڈ ہم بھوگ چکے ہیں، کم سے کم اب ساودھان ہو جاؤ۔ اس داس کے پاس وہ بھکتی ہے، آپ ست بھکتی کرو گے تو یہ دکھ نہیں ہو سکتے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں مر سکتا، یہ گارنٹیڈ بات سمجھ لینا، اگدی نیم میں رہو گے، نہ تو بھکتی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بچپن سے یتیمی کا دکھ یعنی اناتھ پنے کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا غم سہن کرنا پڑا، تینوں پتر مر گئے۔ آپ کی بیٹیاں ہی رہ گئی جو 4 تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت محمد جی کی مرتیو کیسے ہوئی۔ اب دیکھیے گا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے 307 پرشٹ پر سے پڑھتے ہیں۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ بہادر ساتھیوں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، اس لیے کہ یہ حج آپ کی آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع
نہ مل سکا۔ اب یہاں دیکھا، یہ 307 پر ہی پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپ کیسے رہیں۔ پھر یہاں بتایا ہے، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ٹھیک، اب یہاں جاتے ہیں۔ اب 308 پہ پڑھے آپ نا، 309 پڑھ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد جی پر بیماری کا حملہ ہوا، اور وہ بھی اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا سمے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد جی نے ان کے لیے نجات کی دعا کی۔ اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ یعنی حضرت محمد بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے پر یہ احسان بھی شامل تھا کہ اب آپ کے جانے کے دن قریب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیم تھا کہ ایک ایک دن پرتیک بی بی کے یہاں ٹھہرتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس نیم میں فرق نہیں آیا۔ باری باری آپ ہر بی بی کے یہاں جاتے رہے۔ 5 دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت محمد جی کے 11 پتنیاں تھیں، اسی میں ورنن ہے، سمیانے پر دکھائیں گے۔ اب 310 پر پڑھیں گے۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، بے سہارا چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رجسٹر اور حضرت عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی پریشانیوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ سر درد کی زیادتی کے کارن آپ کے سر میں رومال بھی باندھا گیا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین اور بے قرار تھے، کیونکہ ان کا پیارا بیماری کے بستر پر تھا اور بیماری ہر اکثر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح بیمار نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ نراش اور فکر مند تھے۔ اب ہم 310 پڑھ کے 311 پڑھ رہے ہیں پرشٹھ۔ جیونی حضرت محمد۔ پیارے نبی کی حالت گرتی گئی، بخار کبھی گھٹ جاتا کبھی بڑھ جاتا۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ ساتھیوں نے کہا، بس آپ کی انتظار ہے۔ آپ نے برتن میں پانی بھروایا، غسل کیا، اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پوچھا، نماز ہو چکی؟ ساتھیوں نے پھر کہا، حضور آپ کا انتظار ہے۔ آپ پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں ہوش آیا تو پوچھا، نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا، آپ کا انتظار ہے۔ آپ کے شریر پر پانی ڈالا گا، اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ
اللہ کے رسول ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، لوگ ان کی آواز سن نہ سکیں گے۔ 312 پہ پیارے نبی صلی اللہ انہی سے کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین تھے، غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی، فرمایا کہو ابو بکر سے وہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے آدیش کا پالن کیا اور کئی دن نماز پڑھاتے رہے۔ انتقال سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا یعنی کچھ راحت ملی۔ پھر آپ حضرت محمد جی نے فرمایا مسلمانوں، یہ تو انہوں نے ہدایت دی ہے۔ اب 313 پہ دیکھیے گا، انتقال سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا تو پوچھا کہ وہ اشرفیاں کیا ہوئی؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ گھر میں ہی ہیں۔ آپ حضرت محمد نے وہ اشرفیاں منگوائی اور حضرت عائشہ نے حاضر کر دی۔ ان کو آپ نے ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور اس کے پاس ہی رکھی رہ گئی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو کچھ غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا شریر جلنے لگا۔ چہتی بیٹی فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ انہیں دیکھ کر سنے سے کھڑے ہو جاتے، انہیں چومتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بلا کی بے چینی تھی، کمزوری بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت فاطمہ آئی تو آپ اٹھ کر پیار نہ کر سکے، وہ پاس آئی، سوئم انہوں نے آپ کو چوما اور پہلو میں بیٹھ گئی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے۔ بے چینی بہت تھی۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ شبد سنے، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبر میں سجدے کرنے لگے۔ کمزوری ہر اکشن بڑھتی جا رہی تھی، موت دھیرے دھیرے سرکتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، ترنت پانی پیش کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا لیتے۔ اس سمے نرنتر آپ کے مکھ سے یہ شبد نکل رہے تھے، ہے اللہ نجا یعنی جان نکلنے کے سمے کی پریشانی کو جھیلنا میرے لیے آسان کر دے۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ بے چین ہو گئی، وہ خود بخود پکار اٹھی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے سنا تو فرمایا آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ اپراہنے کا سمے تھا، آفٹر نون، سینے میں سانس دھڑک رہی تھی، اتنے میں آپ سلل کے ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی۔ 315 پہ نماز غلاموں سے اچھا سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں چھت سے لگ گئی اور پوتر آتما رب سے جا ملی۔ انتقال کے سمے یعنی مرتو کے سمے آپ